سماجی اور دینی لحاظ سے وہ خبردار کریں گے. مولانا مدثر گیلانی صاحب مدظل العالی تشریف لائیں. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وأہل بیتہ اجمعین وابنہ الغوث العظم الجیلانی رضی اللہ تعالی عنہ. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم. صدق اللہ مولانا العلی العظیم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک لم یات نظیرک فی نظر مثل تو نشد پیدا جانا. دوسرا جانا اللہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. انا فی عطش وسخاک اعتم اے عبر کرم. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. برسن رم جم رم جم دو بوند ادھر بھی گرا جانا. اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. بس خام خام نوائی رضا نئے طرز میری نئے رنگ میرا فرمان احیبا ناطق تھا ناچارا اس راہ پڑا جانا. اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. بادشاہ ہر دو عالم شاہ عبد القادر سرور اولاد آدم شاہ عبد القادر. آفتاب و ماہتاب و عرش کرسی لوح قلم نور قلب نور اعظم شاہ عبد القادر. بعد یا رب تا قیامت دولت جیلانیہ کم بعد از قدرت حق سہولت جیلانیہ. یا اللہ ہماری حاجت قبول فرما.
یا اللہ جو ادھر آئے ان کی تمام دعائیں قبول ہو جائے. یا اللہ ہماری جائز مرادیں قبول ہو جائے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم المقام علماء کرام، بالخصوص مفتی اعظم جموں مفسر مترجم قرآن مفتی نذیر احمد قادری صاحب و پیر طریقت محترم محمد مقبول نقشبندی صاحب و دیگر مشائخ، حاضرین علماء، مفتی منظور رضا نعیمی صاحب جو ڈائس انچارج ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس بابرکت مجلس میں پہلی بار اس دربار میں آنے کی توفیق عطا کی، اور آج پہلی بار ہم ادھر آئے ہیں مفتی نذیر صاحب کی دعوت پر. جب انہوں نے اور محمد مقبول صاحب کی دعوت پر مفتی نذیر صاحب نے ہمیں کال کی، کیونکہ ہم تو سید تو سچے ہوتے ہیں، سید تو ادھر ادھر نہیں بولتے ہیں جیسا ہوتا ہے ویسا. تو آپ کی ان کو سفارشی کے طور پر تو انہوں نے دعوت دی آپ کے دربار میں آنے کی. اور سب سے بڑی بات جو یہ ہے کہ میں اس دربار میں کیوں آیا، کیونکہ آپ کا اور ہمارا تعلق جو ہے وہ صدیوں سے ہے الحمدللہ. کیونکہ جب ہمارے جد پاک ادھر کشمیر میں آئے تھے سیدنا سخی فاضل گیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جو خانیار شریف میں اس وقت مدفون ہے، تو میں سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے ہی ہوں الحمدللہ. 32ویں پشت ہے ہم غوث پاک کی الحمدللہ. تو جب وہ ادھر آئے تھے تو پھر ان کا یہاں پہ کوئی مطلب جاننے والا نہیں تھا، تو حضرت علمدار ملک کشمیر نے رحمت اللہ علیہ نے پھر ہمارے حق میں جو ہے گجر بکروال اور یہ ساری کمیونٹی کو کہہ دیا تھا کہ آپ ان سیدوں کے ساتھ چلنا. اس لیے ہمارے جو زیادہ تعلقات ہیں وہ گجر بکروال کمیونٹی کے ساتھ زیادہ ہیں. تو الحمدللہ چونکہ یہ کمیونٹی جو ہے الحمدللہ رب العالمین اس میں بڑے بڑے اولیاء گزرے ہیں، میاں محمد بخش صاحب گزرے ہیں، کتنے بڑے بڑے اولیاء کرام گزرے ہیں. وجہ یہ ہے کہ گجر کمیونٹی جو ہے ان کی صرف زبان نہیں ہے، ان کا دل یقیناً اعتقادی ہے. کیا آپ یہ مانتے ہیں سب؟ ان کا جو دل ہے نا وہ دل سچائی کے ساتھ اگر دیکھا جائے تو اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہے وہ حقیقت آپ ہی لوگوں میں ہے الحمدللہ بہت زیادہ، جو پیوست جو مطلب بکمال عدم ہے الحمدللہ رب العالمین. چونکہ یہاں پہ کثیر علماء کرام ہیں، میں زیادہ وقت نہیں لوں گا آپ کا، مختصر سے کچھ کلمات. چونکہ دربار عالیہ گیلانی خانیار شریف سے میں اس دربار میں آیا ہوں الحمدللہ فیوزات و برکات لینے کے لیے انشاءاللہ الرحمن. اللہ تبارک و تعالیٰ کرے کہ میں اس دربار سے جب جاؤں تو یہاں کے فیوز و برکات ہمیں حاصل ہو جائیں. میں نے ایک آیت مقدسہ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ فاتحہ جس کو سورہ شافیہ کہتے ہیں، وافیہ کہتے ہیں، کافیہ کہتے ہیں، سورۃ الحمد کہتے ہیں، جس کے 17 نام ہیں، اس میں سے ایک آیت کریمہ کا ٹکڑا آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. اللہ رب العزت فرماتا ہے اہدنا الصراط المستقیم. جب ہم رب العالمین، اور یہ سورۃ التوحید بھی ہے، یعنی یہ وہ سورہ ہے جو توحید کو بتاتا ہے. ہم عرض کرتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، اے رب تمام تعریفیں تیری ہے، ہر کوئی حمد، ہر کوئی ثنا تمہاری ہے. یعنی بدنی، مالی، زبانی، لسانی جو بھی تعریف ہو وہ کس کے لیے ہے؟ بولے اونچا بولے اللہ. کس کے لیے؟ ابتدائے دیگر اشد، انتہائے دیگر اشد، ابتدائے نقشبند. چونکہ آپ نقشبندی سلسلے سے وابستہ ہیں تو حضرت خواجہ نقشبند رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو اس لیے نقشبند کہا جاتا ہے کیونکہ اللہ کا نام دل میں نقش بند کیا تھا. پڑھیے ذات پاک کی حضرتی کہیے نا، آپ سب کیوں نہیں کہتے اللہ؟ اونچا کہیے اللہ. تو ہم اللہ کی تعریف کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد الرحمن الرحیم تو نہایت رحم والا
مالک یوم الدین، یوم جزا کا مالک، اس کی تفسیر میں نہیں جاؤں گا. ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. جب ہم نے حمد بھی کی، تعریف بھی کی اور تمام توحید کا جو جتنا ہمیں حق ادا کرنا تھا وہ حق ادا کر دیا، اب رب العالمین فرماتا ہے اہدنا الصراط کہ اب اے رب ہمیں اس نماز کا، ان سجدوں کا، ان قیام کا، ان رکوع کا، ان تسبیحات کا، اس سب کا ہمیں بدلہ چاہیے. تو رب العالمین سے ہم صراط مستقیم مانگتے ہیں. کون کون مانگتا ہے؟ کون کون مانگتا ہے؟ ہم کو سیدھا راستہ چلا، ہمیں سیدھے راستے پہ، کیونکہ نبی نے سیدھا راستہ دکھا دیا ہے. ہم کو سیدھا راستہ دکھا نہیں، ہم کو سیدھا راستہ چلا، کیونکہ حضور علیہ السلام نے ہم کو سیدھا راستہ دکھا دیا. مجھے لگتا ہے آپ کو نیند آ رہی ہے، آپ بیدار ہیں سب. میں بھی پھر مجبور نہیں ہوں خطاب کرنے کا. جب آپ سنو گے سب تو سنو نا، کیونکہ آپ زندہ دل ہو، زندہ دل بیان کر رہا ہے تو زندہ دلی کے ساتھ سنو. ایک دفعہ کہہ دو یا رسول اللہ، مچل کے کہہ دو یا رسول اللہ، آپ کے کہہ دو یا رسول اللہ. تو اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھا راستہ چلا. وہ راستہ کون سا سیدھا راستہ؟ صراط الذین انعمت علیہم، وہ راستہ جن پر تو نے انعام عطا کیا. تو انعام کن پہ عطا کیا گیا؟ انعم اللہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. انعام یافتہ یا تو انبیاء ہے، یا صدیقین ہے، یا شہداء ہے. تو پتہ چلا یا مصطفیٰ جان رحمت کا راستہ ہے، یا ابوبکر صدیق کا راستہ ہے، یا فاروق اعظم کا راستہ ہے، یا عثمان غنی کا راستہ ہے، یا حیدر کرار کا یا راستہ ہے، یا امام حسین کا راستہ ہے. کن کا راستہ؟ انبیاء کرام کا راستہ. سنو، کن کا راستہ؟ انبیاء کرام کا راستہ، اور انبیاء کے سردار کا راستہ حضرت جناب محمد رسول اللہ، جناب رسول اکرم کا راستہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو وہ راستہ کیا ہے جو ہمیں رسول کریم نے صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا؟ تو اس راستے پہ چلتے چلتے جب علماء کرام گفتگو کرتے ہیں تو راستے کی ڈیٹیل بہت زیادہ ہے، لیکن اگر میں آپ کے سامنے اس راستے کا پورا نقشہ ظاہر کر دوں تو وقت بہت زیادہ چلا جائے گا. اس لیے نہ آپ کے پاس زیادہ وقت ہے کیونکہ علماء کرام بہت زیادہ ہے. اس راستے کا جو سب سے آسان راستہ ہے، سب سے توجہ رکھیں، وہ راستہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اور ایسا راستہ بتا دوں گا کہ جس راستے پہ چل کر تم چلو گے تو اس راستے پہ، لیکن ملو گے جناب رسول اللہ سے. چلیں گے تو ہم اس راستے پہ، لیکن ہمارا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ ہم کبھی گمراہ نہیں ہوں گے. ہم کبھی، آج ایک مولوی اٹھتا ہے کہتا ہے ہمارا راستہ اختیار کرو، دوسرا مولوی اٹھتا ہے ہمارا راستہ اختیار کرو، تیسری جگہ تیسرا اٹھتا ہے ہمارا راستہ اختیار کرو، چوتھا مولوی چوتھی مسجد میں ہمارا راستہ اختیار کرو. بیچارے ہم سب پریشان ہو گئے، ہم کس راستے پہ چلے؟ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک ایسا راستہ ہے جس راستے پہ تم چلو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ راستہ کون سا راستہ ہے؟ کہا انی تارکم فیکم ثقلان، میں نے تم میں دو وزنی چیزیں چھوڑی ہیں. کیونکہ یہ پیران طریقت کا گھرانہ ہے، کیونکہ یہ طریقت کا گھر ہے، یہاں پہ طریقت کی بات ہوگی، یہاں پہ طریقت کی بات ہوگی. تو طریقت والوں طریقت کی بات سن لو. وہ راستہ کیا ہے؟ فرمایا میں تم میں دو وزنی چیزیں ڈال رہا ہوں. کیا ڈال رہا ہوں؟ دو وزنی جن کا بہت وزن ہے. اب مجھے بتاؤ آسمان و زمین کی قدر، آسمان و زمین جو ہے، زمین و آسمان جو ہے، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر میں کوئی وزنی چیز نہیں ہے. کوئی وزنی چیز نہیں ہے، کوئی بنو کبیس کوئی وزنی چیز نہیں ہے. یہ پوری دنیا متاع قلیل، اور دنیا وہ جیفا، یہ دنیا مردار ہے. وہ طالب و حق خلاف اس دنیا پہ چلنے والا، دنیا کے پیچھے بھاگنے والا کتا ہو سکتا ہے، مومن نہیں ہو سکتا، کیونکہ دنیا کی کوئی حقیقت نہیں ہے، دنیا کی کوئی وہ چیز
دلیل کہتے ہیں چھوٹی سی چیز کو جس کی کوئی حیثیت نہیں. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اے میرے امتیوں تمہیں لوگ بھٹکانے آئیں گے بہکانے آئیں گے لیکن دو ایسی چیزیں دے دیتا ہوں جن کے بعد تم کبھی گمراہ نہیں ہوں گے. کیا آپ سننا چاہیں گے وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کتاب اللہ. کیا فرمایا؟ اونچا بولے کیا فرمایا؟ کتاب اللہ قرآن مجید جس کو علمداری ملک کشمیر نے کشمیری میں فرمایا قرآن پران کون موجود قرآن پران کون گوئی سور قرآن پران زن کو رود قرآن پران مد منصور. یہ قرآن مجید جو ہے یہ تھام لو. یہ راستہ سب سے پہلا راستہ ہے جس قرآن مجید کو تھام کر تم کامیابی حاصل کر سکتے ہو. جو قرآن مجید کی تعلیم تم حاصل کر کے قرآن مقدس کو پکڑ کے قرآن مجید کا جو تم جام پیو گے جو قرآن مجید کی تم جام پیو گے اللہ اکبر تمہارا دنیا بھی بن جائے گی تمہاری عقبہ بھی بن جائے گی. یہ قرآن پیا کس نے؟ پڑھا تو ہر کسی نے لیکن پیا میرے غوث اعظم نے. نبی غوث اعظم نے فرمایا سقان الحب کاسا دل وصالی. مجھے اللہ نے وہ جام پلائے. پینا اور ہے کسی کا پینا اور ہے اور کسی کا پینا کوئی قرآن دیکھتا ہے قاری بنتا ہے حافظ بنتا ہے عالم بنتا ہے لیکن عالم بن کے بھی جھوٹ بولتا ہے. حافظ بنتا ہے مفتی بنتا ہے شیخ الحدیث بنتا ہے حرام بھی کھاتا ہے سب کچھ کرتا ہے لیکن قرآن کا پینا الگ ہے. جو سرکار غوث اعظم نے قرآن کا جام پیا سقان الحب کاسا دل وصالی. مجھے اللہ نے وہ وصال کے جام پلائے. فقلت لخمرتی نحوی تعالی جن جام کو پی کے میں مست و سرشار ہوا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس دربار سے بھی آج کچھ نہ کچھ پلائے. جس جام کو پی کے میں مست و سرشار ہوا. اور جب غوث اعظم نے یہ قرآن پڑھا اور قرآن سمجھا تو کیا فرمایا وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فَوْقَ مَيْتٍ لَقَامَ بِقُدْرَتِي مَوْلَا تَعَالِي. اگر میں اپنا راز مردے پہ ڈال دوں تو مردہ زندہ ہو جائے. یہ کون فرما رہا ہے؟ کہیے نا کون فرما رہا ہے؟ وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فِي بِحَارٍ لَصَارَ الْكُلُّ دَوْرًا فِي الزَّوَالِ وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فَوْقَ نَارٍ لَخَمِدَتْ وَانْتَفَتْ مِنْ سِرِّ عَالِي. اگر میں آگ پہ اپنا راز ڈال دوں وہ آگ بھی بجھ جائے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے. قرآن کہتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته. اگر میں یہ قرآن پہاڑوں پہ نازل کر دوں. آپ کو توجہ ہے قرآن کہہ رہا ہے اگر میں پہاڑوں پہ نازل کر دوں قرآن کو تو پہاڑ کیا ہو جائے کیا ہو جائے. پھر اس کے بعد یہی کلام غوث اعظم دہراتے ہیں اگر میں اپنا راز کسی پہ پہاڑ پہ ظاہر کر دوں پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے. تو غوث اعظم سوال کرنے والے علماء فقہا پوچھ سکتے ہیں وہ کون سا راز تھا جو آپ پہاڑوں پہ ڈال دیں تو ریزہ ریزہ ہو جائے. وہ کون سا راز تھا جو آپ مردوں پہ ڈال دیں تو مردہ زندہ ہو جائے. وہ کون سا راز تھا جو آپ آگ میں ڈال دیں تو آگ سرد ہو جائے. غوث اعظم کہتے ہیں وہ قرآن مجید کا راز ہے. یہ قرآن کشمیری میں آپ سب سنتے ہیں کشمیری غوث پاکوں کی جو قرآن مجید کو راز قرآن مقدس کو راز کو رکھو اسے اردو بولے چلو سب مکس کرتے ہیں. آپ سب توجہ بیدار ہے سب. اب لگ رہا ہے نا شیر کے شیر سامنے بیٹھے ہیں. جب شیر سامنے بیٹھا ہو نا تو شیروں کی طرح زید کا اثر وہ نہیں. شیر تو بحث میں نسبت ہے نسبت کے طور پہ تجھ سے ڈر آرا حضرت تجھ سے ڈر سے ہے سگ سے ہے مجھ کو نسبت. ارے پوچھنا ہے نا عظمت تو سیدی سے پوچھو اعلیٰ حضرت سے. اعلیٰ حضرت کو دیکھو میری گردن میں بھی ہے دور کا دورہ تیرا. یہ سیدی فرما رہے ہیں سیدی اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ. یہ نسبتیں ہیں. نسبتوں کی قدر نسبت والے جانتے ہیں. نسبتوں قادر زر
कर्ज जौहर जौहरी, अगर सोने की कदर कोई जाने तो वो सुनार ही होता है। सोने नाल न पित्तल रलदा, सोने नाल न पित्तल रलदा, सुरमे नाल न कोले, कावा की क्या कदर मोहम्मद जिथे बुलबुल बोले। तो ये आप समझ लो, ये आप ध्यान रखो, ये आप अपने दिल में व्यवस्था कर लो। मैं किसकी बात कर रहा हूँ? सैयदना शेख अब्दुल कादिर। मैं उनकी बात इसलिए कर रहा हूँ जो मकबूल साहब के पीरो मुर्शिद हैं, जो उनके पीरो मुर्शिद हैं, जो उनके पीरो मुर्शिद हैं, और जितने औलियाए किराम हैं वो सारे सरकारे बगदाद का नाम सुनकर आप सब पर मेहरबान हो जाएंगे। क्योंकि वलियों के शहंशाह का जहां जिक्र होगा, वलियों के सुल्तान का जहां जिक्र होगा, वहां पे सब औलिया बराती होते हैं, वहां पे सब औलिया बराती होते हैं। तो इंशाल्लाह इस महफिल में वो औलिया किराम की रूहानी तशरीफ आवरी भी इंशाल्लाह हो जाएगी इंशाल्लाह। तो गौसे आज़म फरमाते हैं वलो अलकैतु सिर्री फौका मैतिन, अगर मैं मैयत पे ये राज डाल दूं तो वो मैयत भी जिंदा हो जाए। तो राज कौन सा राज है? कुरान मजीद। कहिए ना, कौन सा राज है? कुरान मुकद्दस का राज है, यानी कुरान मजीद। और यही गौसे बात फरमाते हैं, हर कोई पीर अपने मुरीद को कहते हैं मेरे मुरीद डर, उससे डर, इससे डर, उससे डर, हर किसी से डर। लेकिन गौसे पाक फरमाते मुरीदी ला तखफ, ए मेरे मुरीद किसी से मत डर, ए मेरे मुरीद। हाँ मुरीदो शेर झुकदर सिलसिलन, शेर वशत काज लोगुत बुस दिलाई, ए मेरे मुरीद तो किसी से मत डर। ए मेरे गौसे आज़म उलमा सवाल करेंगे, अल्लाह कहता है कि मुझसे डरो, हुजूर कहते हैं कि अल्लाह से डरो, आप फरमा रहे हैं किसी से मत डर। गौसे आज़म फरमाते हैं मेरे मुरीद को किसी का खौफ नहीं। कहा मौलाना तुमने कुरान पढ़ा है, कुरान पिया नहीं? तुमने कुरान पढ़ा है, कुरान पिया नहीं? कुरान से इस सवाल का जवाब भी मिल सकता है। कुरान कह रहा है अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम व लहुम यहज़नून, जो अल्लाह के वली होते हैं उनको न किसी का खौफ होता है न किसी का। तो गौसे आज़म तुम्हारे मुरीद कौन है? कहा मेरा मुरीद चरस पीने वाला नहीं, मेरा मुरीद डाका करने वाला नहीं, मेरा मुरीद शराब पीने वाला नहीं, मेरा मुरीद गुनाह करने वाला नहीं। तो सरकार आपका मुरीद कौन है? कहा मुरीदी ला तखफ। मैंने कहा मेरा मुरीद बेखौफ हो जाए तो सरकार आपके मुरीद कौन है? कहा मेरे मुरीद औलिया अल्लाह है। ये हुक्म औलिया के मुतालिक है, उनको कोई ना खौफ होता है ना कोई, सब बेदार है, उनको ना कोई खौफ होता है ना कोई डर होता है। यही औलिया किराम का मिशन है। और दूसरी चीज हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाई, पहली चीज क्या है? कुरान। कहिए ना क्या है? पहली चीज है कुरान मजीद की तिलावत, पहली चीज है कुरान मुकद्दस को पीना, पहली चीज है कुरान मजीद को याद करना, पहली चीज है कुरान मजीद को मोहब्बत करना। आप में से कौन कौन कुरान से मोहब्बत करता है? मगर ये कुरान क्या है? अल्लामा इकबाल फरमाते हैं मग़ज़ कुरान रूह ईमान जाने दीन हस्त हुब्बे रहमतल लिल आलमीन। कहा कुरान का मग़ज़ दीन की जान, अगर कुछ है तो वो मुस्तफा जाने रहमत है। वरना यजीद भी कुरान पढ़ता था, यजीद भी नमाजें पढ़ता था, लेकिन वहां पे उसका कुरान पढ़ना फायदा ना दी, उसने कुछ फायदा ना दिया। यजीद जीत के भी हार गया और मेरा हुसैन बज़ाहिर शहीद होके भी तब भी जिंदा था, आप भी जिंदा है, क़यामत तक जिंदा रहेगा इंशाअल्लाह। यजीद था, हुसैन है। कहिए यजीद था, तभी मेरे हुसैन ने करबला में जब सरे मुबारक जुदा हुआ, उस वक्त भी नेज़े पे उठकर कुछ रिवायतें मिलती है
تلاوت ہو رہی ہے. یہ قرآن ہم لوگوں نے چھوڑ دیا, قرآن کی تعلیمات چھوڑ دی, اسی وجہ سے ہم پیچھے ہو گئے. دوسری چیز کیا ہے, مجھے اشارہ کر دیجیے. بالکل میں ان مولویوں میں سے نہیں ہوں جو زیادہ ٹائم دے گا. بس دوسری چیز یہ ہے اہل بیت رسول. کیا ہے؟ حضور کی حدیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم, انی طالب فیکم ثقلان کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی. دوسری چیز ہے میری جو ہے وہ اہل بیت کو آپ پکڑ لینا. کیا پکڑ لینا؟ اہل بیت. یہ دو چیزیں لن تضلوا, پھر تم گمراہ نہیں ہوگے. لیکن اہل بیت کی دو قسمیں ہیں. کیا ہے؟ ایک تو اہل بیت ہے آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور سلبی اولاد. دوسری ہوتی ہے معنوی. اس چیز کی مجھے اس چیز کا مجھے ذکر ضروری کرنا ہے. کون سی چیز ہوتی ہے؟ معنوی. کیا ہوتی ہے معنوی؟ چو رسول اللہ گفتہ, حضرت علامہ بابا داؤد خاکی لکھتے ہیں, چو رسول اللہ گفتہ ہر تقی آل منس. جیسا کہ رسول اللہ نے فرمایا ہر متقی ہماری اہل میں سے ہے, ہمارے گھرانے میں سے ہے. وَنَقِيًّا مِنْ أَهْلِ. چو رسول اللہ گفتہ ہر تقی آل منس, شکر کس باغے نبی پیدا یکے نوبر شدس. اللہ کا شکر ہے کہ اس گلستان رسول سے ایسا پھول چمکا جس کو ہم سلطان کشمیر سلطان شیخ حمزہ مخدومی کہتے ہیں. گویا یہ نبوت کا دروازہ دو طریقے سے چلتا ہے. ایک تو اپنی حسنی اور حسینی سادات ہے, کل حسب و نسب منقطع الا حسبی و نسبی او سببی و نسبی. میں ہر کسی کا نسب اور حسب ٹوٹ جائے گا, لیکن قیامت کے دن صرف ایک نسب باقی ہوگا, وہ رسول اللہ کا نسب ہوگا. یہ حضور کی حدیث ہے علیہ الصلوۃ والسلام. مگر اس کے علاوہ فرزند معنوی جو ہوتے ہیں وہ کیا ہے, اور وہ علم جو ادھر باطنی علم آپ کو حاصل کرنا ہے. کال راب گزر صاحب حال شو, مولانا رومی فرماتے ہیں کال سے گزر جا اور صاحب حال بن, پیش مرد کامل پامال شو. اور کسی مرد کامل کا دامن پکڑ لے تجھے وہ مالا مال کر دے گا. دین مجو اندر کتب اے بے خبر, تو کتابوں کا کیڑا بن کے علم حاصل مت کر. علم و حکمت از کتب, منطق فلسفہ نحو صرف آ جائے گا کتابوں سے. علم و حکمت از کتب, دین از نظر, دین کسی کی نظر سے آتا ہے. اور علامہ نے فرمایا نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں, جو ہو ذوقِ یقین پیدا تو کر جاتی ہے. بعد یا رب تا قیامت دولت جیلانیہ, کام مباد از قدرت سولت جیلانیہ. الجزا علیہ السلام میں سادات کرام جموں کشمیر انٹرنیشنل کی طرف سے باجی صاحب کو, میاں صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. سادات گیلانیہ تک یہ ماغام سادات گیلانیہ خانیہ شریف اور دربار کی طرف سے اور ادارہ تحقیقات اسلامیہ کی طرف سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اب